خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اسلام لانے اور پھر آپ کا قرآن پاک سے کتنا ایک شغف تھا، آپ کی ایک بنیاد ہی، آپ کی ایک ابتدا ہی کہیں تو وہ قرآن پاک سے ایک آپ کا ایسا تعلق ہوا۔ آپ کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی اور وہی واقعہ ایک سبب بنا کہ جو آپ نے قرآن سنا اور اس کے بعد آپ اسلام لائے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کا کتنا تعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، حضور اسلام سے عشق اور محبت، تو کئی باتیں آپ نے کل پروگرام میں سماعت کی ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غیظ المنافقین بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے کئی القابات ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی آپ کو کئی مقامات پر مختلف ایسے القابات کے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے ایک غیظ المنافقین بھی آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ متمم الاربعین تو آپ کا مشہور وہ لقب ہے کہ 40 کا عدد آپ نے پورا کیا ہے، 40ویں مسلمان بن کر آپ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آج اس پر گفتگو کریں گے، صحابہ کرام علیہ مردوان کی محبتوں پر بھی، اور بالخصوص عظمت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی، اور آپ کی خلافت اور کئی ایسے کام جو سب سے پہلے آپ نے سر انجام دیے اپنے دور خلافت کے اندر، اس پر بھی کچھ گفتگو کریں گے، اور پھر آپ کی جو واقع شہادتیں اور شہادت کی تاریخ کے حوالے سے بھی مختلف باتیں ہوتی ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی مکمل طریقے سے گفتگو آج کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مفتیان کرام شیخ الحدیث مفتی محمد حسان عطاری صاحب، اور انہی کے ساتھ مفتی محمد جمیل عطاری صاحب، یہ تشریف فرمایا، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے ایک جو آپ کا ایک لقب ہے اور غیظ المنافقین، تو قرآن مجید میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کے مختلف اوصاف بیان کیے گئے ہیں، تو یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے، ویسے تو آپ عز الاسلام والمسلمین بھی ہیں، آپ اسلام کی بھی عزت ہے، مسلمانوں کی بھی عزت ہیں، آپ مسلمانوں کے لیے اسلام کی عدالت بھی کہلاتے ہیں، وہیں غیظ المنافقین بھی آپ کو کہا جاتا ہے، تو کیا فرماتے ہیں آپ اس میں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں بہت ساری اور خصوصیات ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زبان پر حق کو جاری کر دیا تھا، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا، اور آپ کی ایک شان یہ کہ جس مقام سے آپ گزرتے تو اس گلی سے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا تھا، یعنی آپ کی جو ہیبت اور آپ کا جو جلال تھا وہ یہ تھا۔ تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ویسے تو جو منافقین ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ یاد رہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں جن منافقین کا ذکر ہوا ہے اور جن منافقین کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں منافق کا مطلب سیدھا سیدھا کافر ہوتا تھا، یعنی کافروں سے بھی بدتر، یعنی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے درجے کے اندر، درک کے اندر، اس کے طبقے کے اندر ہوں گے۔ تو یہ جو منافقین ہیں اس دور میں یہ بدترین کافر تھے، اور اس طرح کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے لیکن دل کے اندر انہوں نے کفر کو چھپایا ہوا ہوتا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے مسلمانوں کے ساتھ بے حد شفیق و مہربان تھے، اور اسلام لانے کے بعد آپ کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ نرمی بھی آئی تھی، اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے جو قریبی افراد تھے ان کے
حوالے سے تو بہت زیادہ آپ نرم تھے، لیکن حق بیانی میں آپ کسی طرح کا گریز نہیں کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جو اپنی رائے ہوتی تھی اسے گزارش کر دیا کرتے تھے۔ تو منافقین چونکہ اسلام کے لیے انتہائی ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو نقصان کا سبب تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہے، تو چونکہ آپ کی جو شخصیت تھی اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت حاصل ہوئی اور تقویت مسلسل حاصل ہوتی ہی رہی، تو اس لیے ایسے منافقین کے اوپر آپ بہت زیادہ شدت برتا کرتے تھے۔ جیسے مشہور واقعہ ہے جو عبداللہ بن ابی تھا، مر گیا وہ، تو چونکہ اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ آپ منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک۔ اس وقت تک حکم نہیں تھا یہ، تو اس کا جو بیٹا تھا وہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان تھے، انہوں نے بارگاہ رسالت میں گزارش کی کہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حکمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، جس کے فوائد بعد میں ظاہر بھی ہوئے، اس کا جنازہ پڑھایا۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس حوالے سے کسی صورت بھی راضی نہیں تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ منافق ہے اور منافقوں کا سردار ہے، تو لہذا آپ نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار گزارش کی، کپڑے پکڑ پکڑ کے گزارش کی کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک چونکہ منع نہیں کیا گیا تھا، اختیار دیا گیا تھا، تو حکمت موجود تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا۔ لیکن پھر اس کے بعد اور ان کے بیٹے کی دلجوئی تھی اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے ایمان لے کر آئے، کیونکہ حکمت موجود تھی۔ تو پھر اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور منع کر دیا گیا کہ ان کی نماز جنازہ اب نہیں پڑھانی، لیکن اس سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو منافقین کے اوپر غیظ ہے، جلال ہے، اور ان کی جو شدت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں، جو ملک کا دشمن ہوتا ہے، جو کسی گھرانے کا دشمن ہوتا ہے، تو وہاں اس کے اوپر اگر سختی کی جائے تو اس کو کوئی غلط بات نہیں کی جاتی، وہ ایک حکمت عملی بھی ہوتی ہے اور ایک فطری تقاضے بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے دین کی، جس کے ذریعے سے ملک کی سلامتی رہتی ہے۔ اگر کوئی کہ نہیں، جو دین کا ملک کا دشمن ہے اس کے ساتھ آپ نرمی برتتے رہیں، تو ایسے تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ دین کا معاملہ ہے، تو یہ لوگ اسلام کی جڑیں کاٹنے والے اور لوگوں کو اسلام سے دور کرنے والے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کا دروازہ تھے، جن کی موجودگی میں کوئی فتنہ یہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، تو منافقین پر اس لیے آپ بہت زیادہ شدت برتا کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں تو باقاعدہ منافقین کو الگ سے جو ان پہ سختی کرنے کا یہ بھی تو حکم موجود ہے، کیا آیت مبارکہ؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یعنی اے نبی جو کفار و منافقین ہیں ان سے لڑیں اور ان کے اوپر سختی برتیں۔ یہ تو حکم ہوا ہے، حالانکہ نرمی کا حکم ہے جگہ جگہ، خذ العفو، کہ آپ درگزر کریں، فاعفو عنہم، لوگوں سے درگزر کرتے رہیں، حلم برتتے رہیں، لیکن جہاں یہ دین کو نقصان پہنچانے والے، جس سے جڑ بنیاد کمزور ہوتی، وہاں پر سختی کا حکم ارشاد۔ صحیح جی، اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غیظ المنافقین کہا جاتا ہے، یعنی منافقوں پر شدت اختیار کرنے والے۔ یا ناظرین کرام، ایک بات عرض کروں کہ محبت اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کسی کے ساتھ عداوت ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یہ ایک ایمانی وصف ہے، اور ایمان کا اور مسلمانوں کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں کوئی اور محبتیں آ رہی ہوں، پھر انہیں ٹھکرا دو، پھر ان میں رشتہ بھی نہیں دیکھا جاتا، پھر ان کے اندر کوئی کسی طرح کا تعلق نہیں دیکھا جاتا۔ جب آپ کے ایمان اور اللہ اور رسول کی محبت کے مد مقابل سامنے کوئی اور چیزیں آڑے آ جائیں، تو پھر ان چیزوں کو وہ ٹھکرا دو، اور یہی انداز صحابہ کرام علیہ رضوان کا رہا۔ انہوں نے اپنے منصب، اپنی شہرت، اپنی تجارت، اپنے گھر بار، اپنے دوستوں کو، بلکہ اپنے گھر والوں کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر ہجرت کر کے وہ آئے، تو وہ کس لیے آئے؟ وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آئے۔ تو یہ ایک تقاضا ہے۔ تو جو آپ نے سنا ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں، تو آپ حلم والے بھی تھے، بردبار بھی تھے، اور بڑے شفیق بھی تھے، اور رحم دل بھی تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ،
لیکن جہاں منافقوں کا یا اس طرح کا کوئی واقعہ آتا ہے تو پھر سب سے پہلے کہیں کہ سر فہرست اگر کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں، سبحان اللہ۔ تو ایسے موقع پہ یہی تقاضا بنتا ہے۔ کچھ مزید آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی خلافت کے حوالے سے کہ آپ جب خلیفہ بنے اور وہ دورانیہ، اور پھر اس میں کئی ایسے کام جو آپ نے ہی پہل سر انجام دیے، اور خلافت سے پہلے بھی کچھ ایسے کام ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی شروع کیا، آغاز کیا، مشیر بن کے آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے مشیر رہے، وزیر رہ گئے، تو اس کو بھی کچھ شامل کریں گے۔ جمیل صاحب کی طرف آؤں گا۔ جمیل صاحب، کیا ہے دورانیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، اور آپ جب خلیفہ بنے اس کا کوئی پس منظر اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت ہے، یہ تقریباً 10 سال جو آپ کا یہ دور خلافت ہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جو شریعت مطہرہ کے احکامات تھے۔ ٹھیک۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں حتی الامکان شریعت مطہرہ ہی کے احکام کی تعمیل کے لیے کوششیں کرتے رہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رعایت، کسی شخص معین کے لیے کوئی جانبداری کا معاملہ، کوئی چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کے نہیں اندر ایسا نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خلیفہ مقرر کرنے کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ایام علالت تھے، جو آپ کے مرض وصال والے جو ایام چل رہے تھے، تو اس دوران حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رائے معلوم کی۔ صحیح۔ مثلا سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے پاس بلایا، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان سے فرمایا کہ عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحیح۔ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں تو وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں جو آپ ان کے بارے میں خیال فرماتے ہیں۔ اللہ۔ یعنی یہ اشارہ کر دیا تھا کہ جو آپ نے جو سوال اس موقع پہ کہ آپ کا مرض وصال ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان تو اس سے بھی ارفع و اعلیٰ ہے، اور مشہ بھی انہی سے کر رہے ہیں کہ جو قطعی جنتی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس بلایا، اور ان سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رائے معلوم کی، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھ سے زیادہ آپ حضرت عمر کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کچھ تو بتاؤ، یعنی کچھ تو ان کے اوصاف ذکر کریں کہ وہ کیسے ہیں۔ تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے، اور ہم لوگوں میں ان کا مثل کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اس پر پھر مزید دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے طلب فرمایا، سعید بن زید، اسید بن حدیر اور دیگر انصار مہاجرین صحابہ اکرام علیہم رضوان سے بھی مشورہ لیا، اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے رائے طلب کی۔ تو اس پر حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو حضرت عمر بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے، اور کار خلافت کے لیے ان سے زیادہ مستعد اور قوی شخص کوئی اور نظر نہیں آتا۔ پھر اور دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بھی اپنی اپنی آراء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کی۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ ایک وصیت نامہ لکھا، جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد بطور خلیفہ مقرر فرما کر کچھ نصیحتیں ان کے حوالے سے ذکر فرمائیں۔ پھر یوں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مشورے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد خلیفۃ المسلمین
مقرر فرما دیا، اور یوں حضرت عمر اپنی زندگی میں ہی مقرر کر دیا تھا انہوں اپنی زندگی میں ہی آپ کے لیے وصیت فرما دی تھی کہ میرے بعد خلیفہ یہ ہوں گے، اور یوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سچی نیابت، سچی خلافت واہ۔ کا حق ادا کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ مقرر ہوتے ہی دین اسلام دور دور تک پھیلنے لگا، فتوحات اسلام ہوتی رہیں، بڑی بڑی سلطنتیں، کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں جو اس دور کی سپر پاور تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ سلطنتیں پاش پاش ہوئیں، اور ان مقامات پر، ان سلطنتوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ واہ سبحان اللہ۔ اگر یوں کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ظاہری وصال فرمایا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 سال کچھ مہینے ملے، لیکن زیادہ آگے عرصہ بھی ان کو ملا، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں یہ فتوحات کا بھی یہ سلسلہ رہا۔ اسی پر ہی کچھ آسان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو فتوحات کا سلسلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ کئی خواب دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کبھی کچھ دیکھا تو کبھی کچھ دیکھا تو کبھی کچھ دیکھا۔ اچھا، اس میں سے ایک خواب یہ دیکھا کہ ایک ڈول ہے کنویں سے پانی نکالنے کا، تو اس میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر نے 1 یا 2 ڈول نکالے، صحیح۔ لیکن ان کے ڈول نکالنے میں کچھ ضعف تھا۔ پھر اس کے بعد وہ جو ڈول تھا وہ حضرت عمر کے ہاتھ میں آیا، اچھا، تو وہ چھوٹا ڈول بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا، اللہ، اور وہ تیزی کے ساتھ اس میں سے پانی نکالنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے بڑھ کر کوئی عبقری اس میں نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فن کے ماہر میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ یہ ڈول نکالنے لگے اور سیراب کرنے لگے ہر طرف۔ واہ، تو شارحین حدیث نے لکھا کہ اس میں اشارہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے وہ وہ ایک کم تو مختصر رہے گا، اور پھر یہ کہ آپ کے دور کے اندر بڑے بڑے فتنے واقع ہوئے تھے، جیسے مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، اسی طرح لشکر بھیجنا تھا، پھر اس کے بعد ختم نبوت کے حوالے سے سلمہ معاملات تھے، کذاب کا، مسلمہ کذاب کا، اسی طرح جمع قرآن کے حوالے سے معاملہ تھا۔ تو یہ بڑے بڑے چیلنجز تھے آپ کے سامنے، تو یوں وہ ایک فتوحات کا ایک سلسلہ جو لمبا ہونا تھا وہ اس وقت شروع نہیں ہو گیا، لیکن اس انداز کا نہیں ہوا، پھر امت کو بھی تو جمع رکھنا تھا، یعنی وہ ایک ایسے مراحل تھے کہ جس کو نبھانا یہ صدیق اکبر کی ہی بس کی بات تھی۔ جب ان کے پاس یہ سلسلہ آیا تو اس کے بعد تو اسلام پھیلتا ہی چلا گیا اور اسلامی سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ تو یہ جو ڈیٹیل مفتی جمیل صاحب نے بیان کی، تو یہ ایک طرح سے بخاری شریف کی اس حدیث کے اندر اشارہ موجود تھا کہ انہوں نے اس طریقے سے سلطنت اسلامی کو آگے بڑھانا ہے۔ اور پھر یہ نبی پاک علیہ السلام کی جو دعا، ان کو مرید رسول اور مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ جی، تو یہ جو دعا ملی تھی کہ اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب سے عمر اسلام لے کر آئے ہم مسلسل اعزا، عزت والے ہوتے گئے۔ اس کا مطلب 2 ہیں، قوت والے ہوتے گئے اور عزت و شان و شوکت کے اندر اضافہ ہوتا ہی گیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی سر بلندی کا ایک ذریعہ بنے، اور یقیناً اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما، تو اللہ پاک نے وہ دعا قبول فرمائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو بڑی قوت یہ حاصل ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ حسن صاحب، کچھ حدیث تو ایسی ہیں کہ جن کو ہم پڑھتے ہیں تو ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی بالکل ایسی ملا کے ان کی شانوں کو بیان کیا۔ جی، تو اچھا، ہم خلافت پہ بھی جب بات کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے نائبین میں سے، تو یہ 2 ہستیاں سب سے مقدم ہوتی ہے، اس عقیدے کی بھی کچھ وضاحت فرما۔ جو بات آپ نے کہی ہے یہ سب سے پہلے بات مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ موجود تھا سامنے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، تو اب فرماتے ہیں کہ کسی نے میرے پیچھے کندھے پر ہاتھ رکھا، جنازہ موجود ہے، تو وہ یوں کہہ رہے تھے کہ تم نے جو اعمال کیے ہیں حضرت عمر سے، اس سے بڑھ کر مجھے کسی کے عمل پسند نہیں کہ میں ایسے اعمال کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ سب سے
عمل آپ کے ایسے ہیں کہ ایسے عمل کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ اللہ حاضر ہونا چاہتا ہوں. تو میں نے دیکھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے اس وقت جنازے کے اندر، فرما رہے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک تمہیں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بکثرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، واہ واہ، میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے، میں نے یہ کیا، ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا. تو یوں چیزوں کو ملا ملا کے بیان کرتے. مثال کے طور پر صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ موجود تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، تو اچانک اس کے ریوڑ پر ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک بکری کو اچک لیا. وہ چرواہا بھاگا اور اس نے بکری کو اس سے بچا لیا. تو بھیڑیا اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ جب درندوں کا دن ہوگا اور میرے علاوہ ان کا کوئی بھی رکھوالا نہیں ہوگا تو اس دن کیا کرو گے؟ آج تو بچا لیا اس بکری کو، اس دن کیا کرو گے؟ صحابہ نے کہا سبحان اللہ. یعنی مقصد یہ تھا کہ بھیڑیا کلام کر رہا ہے، بھیڑیا کلام کر رہا ہے، یہ بولا نہیں لیکن مقصد یہ تھا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ بیل لے کے جا رہا تھا، تو اس کے اوپر چڑھ گیا، سوار ہو گیا. تو اس نے بیل نے مڑ کے کہا کہ میں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ میرے اوپر سواری کی جائے، یعنی کھیتی باڑی وغیرہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو صحابہ نے کہا سبحان اللہ، یعنی بیل بھی کلام کر رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آمنت بہ، میں اس پر ایمان لے کر آیا، وہ ابو بکر و عمر، اللہ اللہ، ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لے کر آیا. اچھا، دوسری حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ دونوں حضرات وہاں موجود نہیں تھے، صحیح، دونوں وہاں نہیں تھے. اور نبی پاک علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لائے اور عمر بھی ایمان لے کر آئے. تو وجہ کیا؟ یعنی اگرچہ کہ یہ بڑی اچھوتی بات ہے اور ایک محیر العقول بات ہے، یعنی ایک ایسی بات ہے کہ عام طور پہ ہوتی نہیں ہے، عقلوں کو حیران کرنے والی بات ہے کہ بھیڑیا، بیل، یہ لوگ کلام کریں، یعنی یہ جانور کلام کریں انسانی زبان کے اندر، لیکن اللہ قادر مطلق ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کی اس قدرت پر میں ایمان لے کر آیا، یہ بیان کرنے کا مقصد تھا. اور چونکہ میں نے بیان کیا ہے اللہ کی اس قدرت کو، ان واقعات کو میں بیان کر رہا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ ابو بکر و عمر بھی اس پر ایمان لے کر آئے. سبحان اللہ. اگرچہ کہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ایمان لے کر آئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رہے ہیں، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن قوت ایمانی بیان کرنی تھی شیخین کریمین کی کہ اگرچہ یہ موجود نہیں لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دونوں اس پر ایمان لے کر آئے ہیں. سبحان اللہ. تو اس طرح بہت سارے واقعات ہیں. دونوں کا ہاتھ پکڑ کے آپ علیہ السلام ہاتھ تشریف لائے کہ اسی طرح ہم کل قیامت کے دن جو ہے وہ میدان محشر کے اندر آئیں گے، قبر سے اسی انداز میں ہم لوگ اٹھیں گے. تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ملا ملا کر انہیں بیان کیا، اور خلافت کے حوالے سے بھی کئی اشارے دیے. ویسے تو حدیث پاک ہے کہ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جن کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. لیکن بالخصوص ان دونوں حضرات کے لیے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا. اچھا، ایک حدیث پاک ہے کہ ایک خاتون جو ہے، اور ایک روایت مرد کے حوالے سے، کہ بارگاہ رسالت میں اپنی عرضی لے کر آئے، کچھ مسائل عرض کیے، تو پھر بعد میں آنے کی بات ہوئی کہ وہ بعد میں آئیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو پھر تو فرمایا ابو بکر کے پاس آنا. کہ اگر ابو بکر کو بھی نہ پاؤں تو عمر کے پاس آنا. یعنی آپ علیہ السلام نے ہر چیز کے اندر اپنے بعد پیروی کے حوالے سے بھی، پیچھے چلنے کے حوالے سے بھی ان دونوں حضرات کے بارے میں فرما دیا تھا. اسی لیے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جو ہے وہ اعلانیہ انداز میں اور مجمع عام کے اندر ایسی باتوں کو بیان کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو روایات جمیل صاحب بیان کی، تو اسی وجہ سے ان کی جو افضلیت کو بیان کیا گیا، تو اس میں عقیدہ اہل سنت کیا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک تو بڑی ترتیب بیان ہوتی ہے، لیکن بطور خاص جب ان دو ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، تو ان کی افضلیت کے حوالے سے دیکھیں ان کی افضلیت ہم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زبانی سنتے ہیں. واہ. بخاری شریف میں حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ
یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی کے صاحبزادے ہیں، آپ کی دیگر ازواج سے یہ ہیں۔ تو انہوں نے ایک بار حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں اس امت میں کون افضل ہے؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ابو بکر۔ پھر ان کی طرف سے سوال ہوا ثم من، پھر کون افضل ہے؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جواب ارشاد فرمایا عمر۔ اچھا، پھر یہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے از خود ہی سوال کیا ثم انت، تو پھر تو ڈائریکٹ ان کے بعد پھر آپ ہی ہیں، پھر تو ان کے بعد آپ ہی کا درجہ ہوگا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انکساراً جواب ارشاد فرمایا میں تو ایک مسلمان ہوں، اللہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ تو یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف شارحین حدیث یہ فرماتے ہیں کہ ایک دم وہ ڈائریکٹ ہی آ گئے تھے پھر تو آپ ہی ہوں گے۔ تو اس پہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک عاجزی بھرا جواب ارشاد فرمایا۔ ان کو ایک خدشہ تھا کہ اگر میں پھر سوال کرتا کہ پھر کون ہے تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عثمان غنی کا جواب آ سکتا تھا، تو اس لیے انہوں نے پہلے ہی سوال کر دیا پھر تو آپ ہی ہوں گے۔ تو اس پہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا عاجزی بھرا۔ لیکن جو پہلا جو سوال ہوا کہ کون افضل ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے برجستہ ارشاد فرمایا ابو بکر، اور ان کے بعد فوراً حضرت عمر رضی اللہ۔ پوچھا کہ پھر کون ہے تو فرمایا عمر۔ تو یہ دونوں ہستیوں کے مقام و مرتبے اتنے بلند و بالا ہیں کہ اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، ان سب کے عقائد و نظریات ان دونوں مقدس ہستیوں کے حوالے سے بالکل کلیئر تھے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی کی حدیث مبارکہ ہے، بکثرت کتب میں موجود ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہی جب صحابہ کے درمیان آپس میں یہ تذکرہ ہوتا کہ اس امت میں کون سب سے بہتر ہے، تو ہم کہتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو ان دو حضرات کے خیر الامت ہونے کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان دور رسالت میں یہ آپس میں گفتگو کرتے تھے۔ وہ شارحین حدیث نے لکھا کہ یہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ دور رسالت میں ہم یہ کہا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کی ان باتوں کا علم پہنچتا تھا۔ میرے اصحاب میں سے ان دو ہستیوں کے بارے میں کیا نظریہ اور کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ حضور کے زمانے میں ہی کہنا زمانے میں، بلکہ طبرانی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور تک پہنچتی تھی بات اور آپ اس پر انکار نہیں فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے اتنے فرامین تھے، اور یہ بھی دیکھیں کہ جس انداز سے یہ دو ہستیاں بارگاہ رسالت میں مقبول بھی تھیں، اور جو یہ گفتگو کر سکتے تھے، کسی اور کے لیے یہ مجال نہیں تھی کہ اس طرح نبی پاک علیہ السلام سے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام آتے تو یہ جس طرح حضور کو دیکھتے تھے، آنکھیں اور نظریں بھر کر دیکھنا، اور حضور کا انہیں دیکھنا، پھر مسکرانا، دونوں طرف سے یہ مسکرانا، تو یہ عظیم وہ محبتیں تھیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے یہ پیارے صحابہ بھی تھے۔ آج بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں یہ آرام بھی فرما رہے ہیں۔ چلیں گفتگو چلی حسان صاحب ان کی شہادت کے حوالے سے وہ بھی بات لیتے ہیں۔ ایک بات بڑی پھیلائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی شہادت یکم محرم نہیں ہے تو 26 تاریخ ہے یا 28 تاریخ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر ان کا جو یوم ہے، جو عرس ہے، وہ ان تاریخوں میں شروع ہو جاتا ہے، 28 بھی، 29 بھی، 30 بھی، مختلف تاریخوں میں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ تاریخ کا بہانہ بنا کر کچھ باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا، اور اس کے حوالے سے ہی بتائیں تاریخ کیا ہے ان کی شہادت کے حوالے سے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب پروگرام کیا تھا، تو اس میں بھی یہ بات ہم نے بیان کی تھی کہ تاریخ جو ہوتی ہے، چاہے تاریخ ولادت ہو، چاہے تاریخ شہادت و وصال ہو، بکثرت اس حوالے سے اختلافات ہوتے ہیں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہو، یا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہو، اس میں اختلافات ہیں۔ کتابوں کے اندر مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن ان اقوال کا مختلف ہونا یہ کوئی اس میں پیچیدگی والی بات نہیں ہوتی۔
اصول کے تحت دیکھا جاتا ہے، اور بات یہ ہے کہ آپ جو نظریہ اور اعتقاد رکھتے ہیں وہ کیا ہے، اس کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چیز رائج ہوتی ہے وہ سب سے اہم جو ہے وہ بات ہوتی ہے۔ صحیح۔ جیسے معراج کے حوالے سے بڑا اختلاف ہے، طلاق۔ کون سی تاریخ کو ہوا، کون سی تاریخ کو معراج ہوئی، لیکن عالم اسلام کے اندر رائج کیا ہے، 27 رجب کو یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اس رات کو 27 رجب کی رات کو معراج کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، تو علماء نے لکھا علیہ عمل الامہ، اس پر امت کا عمل ہے۔ آپ اس پر آ جائیں، میلاد شریف کے حوالے سے آ جائیں تو جتنی کتابیں پرانی لکھی ہوئی ہیں، علامہ سیوطی کی ہو یا علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہو یا اور محدثین کی ہوں، تو ان تمام کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اسی پر اہل مکہ کا عمل ہے 12 تاریخ کا، اسی پر اہل مدینہ کا عمل ہے، یعنی امت کا اس پر عمل یہ خاص طور پر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ جو پہلی تاریخ ہے، اس حوالے سے میرا ایک تفصیلی کلپ ہے جس میں نے کئی حوالوں کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ کس کس نے آپ کی تاریخ شہادت جو ہے وہ پہلی محرم لکھی ہے۔ تو مختلف روایتیں ہیں، یہ بھی ہے کہ 26 کا بھی قول ہوا، لیکن اس میں پھر علماء نے تطبیق دی۔ ایک تو یہ کہ آپ کو جو زخمی کیا گیا یہ وہ تاریخ تھی کہ جب 26 یا 27 تاریخ تھی، 3 دن رہ گئے تھے، تو اس تاریخ کو آپ کو زخمی کیا گیا اور آپ حیات رہے، اور آپ کا جو وصال ہوا وہ پہلی محرم کو ہوا، اور پھر اس کے فوری بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ یہ مقرر کیا گیا۔ تو اصل یہ ہے کہ ایک تو اقوال دیکھے جاتے ہیں کہ زیادہ کس طرف ہے، اور اس سے بڑھ کر چیز یہ ہوتی ہے کہ امت کا عمل کس پہ۔ تو ہمارے یہاں چونکہ جو دن منایا جاتا ہے وہ پہلی محرم ہی کو منایا جاتا ہے، اور یہ ذہن رکھنا کہ بالکل غلط بات ہے کہ نعوذ باللہ کوئی پہلی تاریخ کو منائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے ذکر کے اندر کو کمی لے کر آنی، نعوذ باللہ، یعنی بدگمانی مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی رکھنا۔ اس دن بھی اور اس کے علاوہ پوری محرم بھی، بالخصوص جو شہدائے کربلا ہیں، بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو یہ ہوتی ہی رہتی ہے، کوئی اس کے اندر کمی ہے بھی نہیں۔ یکم محرم الحرام شریف سے بھی جہاں محافل ہوتی، اجتماعات ہوتے، صحابہ اور اہل بیت کے نام سے ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، ہمارے یہ حسن ہے الحمدللہ اہل سنت کے اسٹیج، وہ مساجد، مدارس، محراب و ممبر، اور یا کوئی میڈیا پر پروگرام ہو، تو الحمدللہ جب صحابہ کا ذکر ہوتا ہے تو اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو صحابہ کا ہے، کیونکہ یہ ان کی زندگیاں ہی آپس میں ایسی رہیں، یہ محبت والے تھے، یہ آپس میں بھائی چارے والے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ادب کا رشتہ تھا۔ آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر ہم کریں اور ان کی صحابہ سے جو محبت اور پیار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے جو محبت اور ان کے ساتھ جو ان کی عقیدتیں تھیں، تو اتنی روایات، جمیل صاحب وہ جو روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کتنے آپ نے درہم دیے، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہاں جو آپ نے رشتوں کو بیان کیا، کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عمر میں یعنی حسنین کریمین سے بڑے تھے، جہاد میں بھی حصہ لیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر نے۔ تو جب کسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مال تقسیم کرنا چاہا، اپنے صاحبزادے کو ایک مخصوص مقدار میں مال دیا، اس سے کئی گنا زیادہ حسنین کریمین کو، یعنی ادھر 500 دیا اور ادھر 1000 دیا، یعنی ادھر 500 درہم ہے یا دینار ہیں اور ادھر 1000 ہے، بالکل رقم، اور وہ جو کیش دیا گیا اس میں آدھے آدھے کا فرق ہے، اور ڈبل ان کو دیا۔ اچھا، پھر آگے کیا؟ اب ان کے ذہن میں آیا کہ میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جہاد میں حصہ لیتا رہا ہوں، جبکہ حسنین کریمین تو اس وقت کم سن تھے، تو آپ یہ جو فرق کر رہے ہیں کم سے کم برابر ہوتا، آپ تو بالکل ہی فرق کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عاشقانہ انداز میں آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ان کے جو نانا ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ ہیں، ان کی جو نانی ہے وہ خدیجہ الکبریٰ، ان کی خالہ وہ بی بی زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی طرح ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ تو پہلے ان کے خاندان جیسے، اور تمہارے نانا فلاں ہیں اور ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یعنی جب رشتوں میں اتنا ایک فرق اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تو اس فضل کے مطابق ان کو جیسی ہستیاں ہیں ان کے مطابق ہی عطا ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اہل بیت اطہار سے آپ کو بڑی محبت تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، آپ کے اہل بیت اطہار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ایک نسبت حاصل کرنے کی مزید خواہش پیدا ہوئی، اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں آپ نے یہ عرض کیا کہ بروز قیامت لوگوں کے حسب، نسب، خاندانی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب پاک اور نسب پاک، ان تعلقات کو اللہ تبارک و تعالی باقی رکھے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خواہش کا اظہار حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں اہل بیت اطہار سے ایک نسبت اس انداز سے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ واہ، آپ اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا عقد نکاح میرے ساتھ کر دیں، تاکہ اس طرح میں اہل بیت اطہار کے ساتھ میرا ایک تعلق قائم ہو جائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس خواہش کو پورا کیا، اور حضرت ام کلثوم بنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس طرح کی کئی اور روایات بھی کہ اہل بیت سے جو محبتیں ہیں، اور یہ کس وجہ سے محبت؟ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نسبت اصل وہی ہے۔ آج ہم بھی صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ نسبت ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اہل بیت سے محبت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، اولاد ہیں۔ اور یہ محبت کی بات کروں حسان صاحب، تو آپ حالانکہ آپ پر حملہ ہوا اور اتنا شدت والا حملہ تھا کہ آپ کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے تھے، دودھ یا شہد اگر کوئی داخل کیا بھی جاتا تو وہ زخموں سے باہر نکل رہا تھا، پیٹ تک نہیں پہنچتا تھا، اور یوں ہی آپ نے اس میں یہ 2 دن اور 3 دن آپ نے گزارے۔ اس دوران آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میری تدفین بھی ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قرب میں ہو جائے، تو کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ جی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ معاملہ ہوا تو صحیح حدیثوں کے اندر کچھ آپ کے آخر وقت کے واقعات بڑے مذکور ہیں۔ مثلا ایک نوجوان کے پائچے جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تھے اور وہ گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے، تو آپ نے ان کو بلا کر دعوت دی، اس حالت میں بھی دعوت، زخمی حالت، زخمی حالت اللہ، میں بھی ان کو سمجھایا۔ اسی طرح آپ کے اوپر کچھ قرض تھا، تو اس کے لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تاکید کی کہ کس انداز میں قرض کو ادا کرنا ہے، کس کس سے آپ اس میں مدد لے سکتے ہیں، یہ پوری تفصیل بیان کی۔ اسی طرح آپ نے ایک اہم ترین کام یہ کیا اس حالت کے اندر کہ آپ نے کمیٹی بنائی، شورا بنائی 6 افراد کی، کہ یہ وہ 6 افراد ہیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی راضی تھے، یعنی خصوصی رضا ان لوگوں کو حاصل تھی۔ عشرہ مبشرہ کے 6 افراد، ان پر مشتمل کمیٹی بنائی کہ ان میں سے کسی ایک کو یہ خلیفہ خلیفہ مقرر کر لیا جائے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 4 اور صحابہ تھے۔ اچھا، چوتھا کام جس کے بارے میں خاص آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی بڑی فکر تھی، وہ یہ کہ آپ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ کے شہزادے تھے ان کو بھیجا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ان کو جا کے سلام کریں اور ان سے یہ کہیں کہ عمر یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے ان کے ساتھ آپ کی تدفین ہو جائے، یعنی دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ گئے اور سلام پیش کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اپنی ان کی جو خواہش تھی اور عرض تھی وہ پیش کی۔ تو حضرت عائشہ اس وقت رو رہی تھیں، اطلاع جو پہنچی تھی نا اس کی، تو حضرت عمر کا وصال تو ظاہر ہے کہ ایک اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان تھا، تو آپ رو رہی تھیں۔ تو پھر آپ نے یہ کہا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج کے دن میں عمر کو اس کے اوپر ترجیح اللہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پلٹ کے واپس آئے تو حضرت عمر کو خوشخبری دی کہ انہوں نے آپ کے لیے ہاں بول دیا ہے، تو آپ نے شکر ادا کیا، لیکن پھر آپ نے کہا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو پھر دوبارہ جانا جنازہ لے کے اور ان سے کہنا کہ عمر نے اجازت طلب کی ہے، کیونکہ اور یہ امیر المومنین مت کہنا، اللہ، اس لیے کہ میں اس وقت امیر المومنین نہیں ہوں گا، کمال، اور اب اجازت دوبارہ طلب کرنا۔ وجہ کیا؟ آج ویسے تو ایسا تصور نہیں تھا، لیکن آج چونکہ امیر المومنین ہے، ابھی تک جو ہے وہ دوسرا منصب ہے، تو ممکن ہے کہ اس کے روب میں کوئی کہے کہ روب میں آ کے حضرت عائشہ نے اجازت دی ہو، حالانکہ ایسا تھا نہیں، تو ممکن ہے کہ ایسا تصور کرے، تو تم جا کے اجازت دوبارہ طلب کرنا کہ اس وقت میں امیر المومنین نہیں ہوں گا۔ اگر تو وہ اجازت دیتی ہیں فبیہا، ورنہ مجھے پھر عام مسلمانوں کے ساتھ کمال ہے۔ یہی ہوا، مسلمان جنازہ لے کے گئے
اور اجازت طلب کی بی پھر بی عائشہ اجازت رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دی اور پھر اس کے بعد وہاں پر آپ کی تدفین اللہ یہ کی گئی۔ اور یہ اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی، اور پھر فرماتی ہیں بعد میں بھی کہ پہلے جب میں اس حجرے میں کمرے میں جایا کرتی تھی تو میں ویسے ہی نارمل چلی جاتی تھی، یعنی اگر کبھی سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو ایک طرف تو رسول اللہ ہیں جو شوہر ہیں، زوج ہیں، دوسری طرف میرے والد گرامی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر اس حجرے میں تدفین ہوئی ہے تو پھر میں جب بھی گئی ہوں حجاب کے ساتھ گئی ہوں، مجھے عمر سے حیا آتی۔ اس سے عقیدہ بھی آپ دیکھیے، وہ تو تدفین ہو چکی ہے لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کہہ رہی کہ مجھے حیا آتی ہے۔ یہ آج کی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اور خواتین کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے یہ بہت بڑا میسج اور پیغام بھی اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، صحابہ سے پیار کیجئے، اہل بیت سے بھی پیار کیجئے، اور اب یہ خاص ایام ہیں، یہ ذکر اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی پاک علیہ السلام کی آل اولاد، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج ہیں اور اہل بیت ہیں، ان کا ذکر خیر کیجئے اور خاص یہ برکات حاصل کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت سے حقیقی طور پر محبتیں، عقیدتیں عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔